بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں تک تو وعلی اللہ توکل وبہ الاعتصام تک تو یہ کتاب کا خطبہ تھا، اس کی وضاحت تھی۔ اب یہاں سے منطق کا بیان شروع کر رہے ہیں، فن کو شروع کر رہے ہیں۔ پہلے متن دیکھو اوپر والا، فرماتے ہیں القسم الاول فی المنطق، پہلی قسم ہے منطق کے بیان میں۔ مقدمۃ ای ہذہ مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے، یا مقدمۃ دال کے کسرے اور فتح دونوں کے ساتھ، مقدمہ بھی اور مقدمہ۔ فرماتے ہیں العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق، علم اگر نسبت حکمیہ کا اذعان ہے تو وہ تصدیق ہے۔ علم اگر نسبت حکمیہ کا اذعان ہے تو وہ تصدیق ہے، وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ، ورنہ تو تصور ہے، یعنی اگر نسبت حکمیہ کا اذعان نہ ہو تو وہ تصور ہے۔ وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بِالنَّظْرِ، اقتسم یقتسم اقتسام، باب افتعال سے معنی آتا ہے حصہ لینا۔ وَيَقْتَسِمَانِ، اور تصور اور تصدیق یہ دونوں حصہ لیتے ہیں بالضرورتی، بدہی طور پر، یعنی یہ بات عام فہم ہے کہ تصور اور تصدیق بدہی بات ہے کہ یہ حصہ لیتے ہیں ضرورت اور اکتساب بالنظر سے، کائے سے؟ ضرورت اور اکتساب بالنظر سے حصہ لیتے ہیں تصور اور تصدیق، یعنی اس میں یہ کہہ لیں اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، تصور میں بھی اور تصدیق میں بھی۔ تو اب تصدیق کی بھی دو قسمیں ہوں گی، تصور کی بھی دو قسمیں ہوں گی، ایک تصور ضروری اور دوسرا تصور نظری، اور ایک تصدیق ضروری دوسری تصدیق نظری، دونوں کی دو قسمیں۔ کہتے ہیں وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ، اور نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ معلوم شے کا، معقول شے کا یعنی معلوم شے کا ملاحظہ کرنا ہے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے، معلوم شے کا ملاحظہ کرنا ہے مجہول شے کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر یہ کہتے ہیں وَقَدْ يَقَعُ فِيهِ الْخَطَأُ، اور کبھی نظر میں خطا واقع ہوتی ہے۔ جب نظر میں خطا واقع ہوتی ہے کہتے ہیں فَاحْتِیجَ إِلَىٰ قَانُونٍ، تو ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے قانون کی يَعْصِمُ عَنْهُ فِي الْفِكْرِ، کہ جو ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچائے، ایسے قانون کی ضرورت پڑے۔ جب نظر میں غور و فکر کرنے میں جب خطا واقع ہوتی ہے تو پھر ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے قانون کی جو نظر کو کیا کرے، ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچائے، فکر میں واقع ہونے والی خطا سے بچائے۔ کہتے ہیں وَهُوَ الْمَنطق، اور ایسے قانون کو منطق کہتے ہیں۔ یہ قانون کیا ہے؟ منطق ہے، یعنی منطق کے ذریعے انسان خطا سے بچ جاتا ہے۔ تو اب یہ منطق کی تعریف ہو گئی۔ منطق ایسا اعلیٰ قانونیہ ہے کہ جس کی رعایت ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچاتی ہے، یہ منطق کی تعریف۔ اب یہ دیکھو بات، اتنی متن اتنا ہی رہنے دو، اب یہاں دیکھو شرح۔ کہتے ہیں قولہ القسم الاول فی المنطق، ماتن کا قول
القسم الاول فی المنطق، پہلی قسم منطق کے بیان میں ہے۔ فرماتے ہیں قد علم ضمنا من قوله فی تحریر المنطق والکلام، تحقیق کے جان لیا گیا ماتن کے قول فی تحریر المنطق والکلام سے، ضمناً جان لیا گیا۔ قد علم ضمناً، تحقیق کے ضمناً جان لیا گیا، یعنی ضمنی طور پہ جان لیا گیا ماتن کے قول فی تحریر المنطق والکلام سے۔ کیا جان لیا گیا؟ ان کتابہ ھذا مرتب علی قسمین، کہ مصنف کی یہ کتاب دو قسموں پر مرتب ہے۔ کتنی قسموں پر؟ دو قسموں پر۔ یہ بات ضمناً جب ہم نے کہا، ماتن نے کہا فہذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، اور یہ شرح تہذیب جو ہے منطق اور کلام کے بیان میں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ کتاب منطق اور کلام کے بیان میں ہے۔ تو ضمنی طور پہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کتاب منطق اور کلام پر مشتمل ہے، مرتب ہے۔ جب ہمیں یہ ضمنی طور پہ معلوم ہو گیا، کہتے ہیں قسم فی المنطق، ایک قسم ہے منطق کے بیان میں، و قسم فی الکلام، اور ایک قسم ہے یہ ضمنی طور پہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ ولم یعلم تفصیلها، لیکن اس کی ان دونوں کی تفصیل معلوم نہیں ہوئی کہ منطق کسے کہتے ہیں اور کلام کسے کہتے ہیں۔ یہ تو ہمیں معلوم پڑ گیا کہ کتاب دو قسموں پہ مرتب ہے، لیکن تفصیل نہیں معلوم ہوئی ہمیں۔ یہاں ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض ولم یعلم تفصیلہما سے ایک اعتراض کا جواب۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے یہاں کہا القسم الاول فی المنطق، پہلی قسم ہے منطق کے بیان میں، یہ مصنف دوسری مرتبہ تقسیم کر رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ حالانکہ ہم نے خطبے میں یہ جان لیا کہ یہ کتاب دو قسموں پر مشتمل ہے، مرتب ہے، ایک منطق اور ایک کلام۔ جب ہم نے جان لیا تو اب دوسری مرتبہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مصنف نے کیوں بیان کیا؟ مصنف نے اس کو جب خطبے میں بیان کر دیا تھا تو اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں تقسیم دو طرح کی ہوتی ہے۔ تقسیم کیا طرح کی ہوتی ہے؟ دو۔ ایک تقسیم ضمنی ہوتی ہے اور ایک تقسیم تفصیلی ہوتی ہے۔ ایک تقسیم ضمنی تقسیم اسے کہتے ہیں کہ جو ضمنی طور پہ معلوم ہو جائے، کسی عبارت سے ضمناً کوئی مسئلہ نکل آئے، اور ایک تقسیم وہ ہوتی ہے جو تفصیلاً اس کا بیان کیا جائے۔ تو دیکھیں خطبے میں جو ہمیں معلوم ہوا ہے وہ ضمناً معلوم ہوا ہے، لیکن اب یہاں سے تفصیل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہاں ضمنی طور پہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کتاب دو قسموں پر مرتب ہے، ایک قسم منطق کے بیان میں ہے، دوسری قسم کلام کے بیان میں، لیکن ان دونوں کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اب یہاں سے اس کی تفصیل کر رہے ہیں۔ جب تفصیل کر رہے ہیں تو اب کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ولم یعلم تفصیلہما، اور ان دونوں کی تفصیل نہیں جانی گئی۔ ففصلا، تو مصنف نے تفصیل فرمائی، وبینا، اور بیان کیا، ان قسم الاول فی المنطق، کہ قسم اول یہ منطق کے بیان میں ہے۔ قسم اول منطق کے بیان میں ہے۔ اب مصنف نے جب بیان کر دیا کہ قسم اول کائے کے بیان میں ہے؟ منطق۔ اب اس عبارت پہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے۔ عبارت پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں القسم الاول یہ مظروف ہے اور فی المنطق یہ ظرف ہے، اور مظروف اور ظرف میں غیریت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مظروف الگ ہوتا ہے، ظرف الگ ہوتا ہے، غیریت ہوتی ہے اس میں، لیکن یہاں پر یہ دونوں ایک ہیں۔ یہاں پر انہوں نے
کہا کہ یہ کتاب 2 قسموں پہ مشتمل ہے، ایک قسم منطق اور دوسری قسم کلام۔ تو القسم الاول یہ کتاب کا جز ہوا کہ نہیں؟ بھائی کتاب 2 جزوں پہ مشتمل ہے، ایک جز منطق ہے، دوسرا جز کلام۔ تو القسم الاول یہ کتاب کا جز ہوا، اور کتاب کہتے ہیں مسائل کے ان مجموعے کو کہتے ہیں جو مستقلاً معتبر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ فن چونکہ فن منطقیہ اور فن کلامیہ میں ہے، یہ فن علم منطقیہ، مسائل منطقیہ اور مسائل کلامیہ میں ہے، تو اب کتاب مسائل منطقیہ اور مسائل کلامیہ میں ہوگی۔ کتاب جو ہے مشتمل ہوگی منطق اور کلام کے مسائل پہ، اور قسم اول سے بھی وہی مراد ہے، قسم اول سے بھی وہی مراد ہے جو منطق سے مراد ہے، یعنی مسائل منطقیہ، اور قسم اول سے بھی مسائل منطقیہ مراد ہے۔ تو اب یہاں ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم آئے گا، یعنی اب یہ ہو جائے گا القسم الاول سے بھی مراد کیا ہے؟ مسائل منطقیہ، اور فی المنطق سے بھی مراد مسائل منطقیہ ہیں، تو اب عبارت ہوگی ان مسائل المنطقیہ فی المسائل المنطقیہ، یہ عبارت ہوگی، یعنی بے شک مسائل منطقیہ کے بیان میں ہیں، تو اب ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم آئے گی، مطلب شے اپنے ہی ذات میں ظرف بنے گی، شے اپنے ہی ذات میں ظرف بنے گی، حالانکہ مظروف اور ظرف میں غیریت ہوتی ہے، اتحاد نہیں ہوتا ہے، یہاں اتحاد ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، دیکھیں یہاں ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم نہیں آئے گا، کیوں؟ کہتے ہیں وَأَرَادَ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ، اس لیے کہ قسم اول سے مراد الفاظ ہیں، قسم اول سے مراد الفاظ ہیں، وَبِالْمَنْطِقِ المعانی، اور منطق سے مراد معانی ہے۔ قسم اول سے مراد کیا ہے؟ الفاظ ہیں، اور منطق سے مراد اور الفاظ یہ معانی، ان دونوں میں غیریت ہے، ان دونوں میں غیریت۔ کہتے ہیں فَيَصِيرُ الْمَعْنَى أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فِي بَيَانِ تِلْكَ الْمَعْنَى، تو اب معنی یہ ہوگا کہ یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں ہیں۔ القسم الاول فی المنطق کا معنی کیا ہوگا؟ هذه الألفاظ فی بیان تلک المعانی، یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں ہیں، فلا یلزم ظرفیت الشیء لنفسہ، تو اب ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آئے گا۔ انہوں نے تقسیم کر دی، کہہ رہے ہیں جو ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آ رہا تھا کہ القسم الاول سے مراد بھی مسائل منطقیہ ہیں، اور فی المنطق سے مراد بھی مسائل منطقیہ ہیں، تو اب عبارت یہ ہوتی، معنی یہ ہوتا مسائل منطقیہ کے بیان میں ہے، یہ ہے ظرفیت الشیء لنفسہ۔ لیکن جب انہوں نے وضاحت کر دی کہ قسم اول سے مراد الفاظ ہیں اور منطق سے مراد معانی ہیں، تو اب معنی ہوگا یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں ہیں، تو اب ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آئے۔ فرماتے ہیں والقسم، اور باطن کا قول قسم، القسم کہتے ہیں بالکسری، کسرے کے ساتھ، قسم کسرے کے ساتھ، النصیب والحظ، یہ نصیب اور حصے کے معنی میں ہے۔ کائے کے معنی میں؟ نصیب، تقسیم کے معنی میں، قسم نصیب کا معنی بھی حصہ، بھائی جو آپ کے نصیب میں وہی ملے گا، مطلب تقسیم، اللہ کی تقسیم مراد ہے یہاں پر، نصیب میں جو ہے وہی ملتا ہے، تو نصیب سے مراد بھی وہی ہے تقسیم، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہی ہمیں ملے، اور حظ حصہ، تو والقسم بالکسر، اور قسم کسر کے ساتھ، النصیب والحظ ہے، یعنی نصیب اور حصہ ہے، والجمع اقسام، اور اس کی جمع اقسام آتی ہے، قسم کی جمع الاول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد کرو، کہتے ہیں قسم کسر کے ساتھ نصیب اور حصے کے معنی میں اور جمع اقسام آتی ہے۔ الاول لغتاً، اور ماتن کا قول الاول کہتے ہیں لغتاً نقیض الآخر،
یہ دوسرے کی نقیض ہے۔ الاول لغت کے اعتبار سے لغوی معنی کیا ہے اول کا؟ دوسرے کی نقیض۔ جو پہلا ہوگا وہ دوسرا نہیں ہوگا، جو دوسرا ہوگا وہ پہلا، تو ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ تو الاول لغت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں دوسرے کی نقیض ہے۔ وہ اصطلاحاً، اور اول کا اصطلاحی معنی فردن ایسا فرد ہے لا یکون غیرہ من جنسہ سابقا علیہ ولا مقارنا لہ، اور اصطلاح میں اول ایسے فرد کو کہتے ہیں کہ جس کا غیر اس کی جنس سے اس پر سابق نہ ہو اور اس کا مقارن نہ ہو، اس سے ملا ہوا نہ ہو۔ فرد کیا کہتے ہیں؟ اسی کی جنس سے اس کا غیر اسی کی جنس سے اس پر سابق نہ ہو اور اس سے ملا ہوا، نہ ملا ہوا ہو نہ سابق ہو، پہلے ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے اول دوسرے کی نقیض ہے، اور اصطلاح کے اعتبار سے ایسا فرد ہے کہ اس کا غیر اس کی جنس سے نہ تو اس پر سابق ہو نہ اس کا مقارن ہو۔ ٹھیک ہے، بس اتنا رہ دو، آج کل انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ اس میں دو اعتراض ہیں، دونوں کے جواب یاد کر لینا اور عبارت اچھے سے دیکھ کے لانا، ٹھیک ہے، اعراب کے ساتھ، اور ترجمہ اس کا یاد۔